تو بہرحال کوئی وارث اگر مطالبہ کرتا ہے تو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے اب یہ بھی بہن مطالبہ کر رہی ہے، بھائی کہتا ہے کیا کارخانہ بند کر دوں، فلاں کر دو فلاں کر دو، تمہیں حصہ دے دوں گا۔ تو اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے مثال کے طور پر کسی شخص کی، بیٹی کا 33% حصہ بنے گا، 33.33%، اور بیٹے کا جو ہے وہ 66% بن جائے گا، 66.66۔ وہ بیٹی حصہ مانگ رہی ہے، بھائی مجھے دے دو۔ اب وہ کہتا ہے کیا میں گھر بیچ دوں، کیا فیکٹری بیچ دوں؟ یہ یاد رکھیے کہ کوئی شخص اگر انتقال کرتا ہے تو مرنے والے کے ہر چیز میں جو قیمت رکھتی ہے اس میں ہر وارث کا حصہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک قلم بھی چھوڑ کر جائے گا تو اس قلم میں بھی ہر وارث کا حق ہے، تو دوسرے وارث سے پوچھے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ابا کے کپڑے پڑے ہیں، پرانے کپڑوں کی قیمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ قیمت ہوتی ہے، تو قیمتی شے ہے، تو کوئی بھی قیمتی شے جو ہے اس میں ہر ایک وارث بن جائے گا، اور کوئی بھی کسی سے بغیر پوچھے اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ دکان ہے تو صبح آ کے والد صاحب کا وصال ہوا، سوئم ہو گیا جی، چوتھے دن آ کے دکان کھولی، باقی وارثوں سے پوچھا کہ بھئی میں اسی طرح سے جاری رکھوں، مجھے آپ اجازت دیتے ہو؟ پھر جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، باقی ہم جو حصہ ہے وہ کتاب میں لکھ لیتے ہیں ابھی، یا ابھی تم کو پیسے چاہیے، یہ پوچھنا پڑے گا۔ لیکن یہاں تو یہ الٹا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہن نے حصہ مانگ لیا تو بھئی ٹھیک ہے تم لے لو، پھر نہ تم ہماری شکل دیکھنا نہ ہم تمہاری شکل دیکھیں گے، تو پھر ایسی شکل کا کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا حق پورا کرو، اللہ کا حق پورا کرنا ضروری ہے، یہ حق شرع ہے وراثت کو تقسیم کرنا۔ اگر آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آئے کہ اگر کوئی وارث معاف کر دے مجھے نہیں چاہیے، معاف نہیں ہوگا، یہ معاف نہیں ہوتا، وہ جب چاہے مطالبہ کرے گا، دینا پڑے گا۔